باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف وأخیہ اذ انتم جاہلون صدق اللہ العظیم۔ قال یعنی کہ فرمایا، کس نے فرمایا؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ کس بات کے جواب میں انہوں نے یہ بات فرمائی ہے؟ انہوں نے کہا فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا۔ جب انہوں نے کہا نا جی ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ کرنے والوں کو ضرور ہی بدلہ دیتا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یہ تو بڑے مومن بن رہے ہیں، یعنی بڑی نیکی کی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر تو لیں۔ اس کا مطلب ہے ان کے اندر سے کہیں نیکی کی بات نکل آئی ہے، کچھ بدل کے آئے ہیں، یعنی اتنے عرصے بعد آئے ہیں اور آتے ہی انہوں نے اللہ کا ہی واسطہ ڈال دیا، تو اللہ کی باتیں کر رہے ہیں، مطلب اچھے ہو گئے کوئی، تو اب یعنی وقت ہے کہ ان کو یہ بات بتا دی جائے۔ حل کیا استفہام، کون سا سوال ہے جی؟ حل جس کا جواب ہاں یا نہ میں آتا، یا ہاں کہہ دو یا نہ کہہ دو۔ حل کیا علمتم، این لام میم مادہ، علمہ یا علم علما جاننا، کون سا سیگا جی؟ باب سمع ہو گیا، تو علما علما علمو علمت علمتا علمنا علمتا علمتما علمتم علمتم، انتم اس میں فاعل، اس کا فاعل کیا ہے؟ انتم، تم سب، علمتم تم سب جانتے ہو، حل علمتم کیا تم سب جانتے ہو، ما کون سا یہاں پہ؟ ما موصولہ، موصولہ کا ترجمہ کیا ہو گیا؟ جو کچھ۔ فعلتم، فعل یفعل، اس کا کیا مطلب ہوا جی؟ کرنا۔ فعل کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایکٹ کو۔ اچھا، فعل میں تین چیزیں یاد رکھیے گا، ایک چیز ہے فعل، ایک چیز ہے عمل۔ قرآن حکیم میں ایک اور لفظ لے کے آتا ہے، صنع، تفعلون، تعملون، تصنعون۔ فعل ہر اس عمل کو کہتے، ہر اس ایکٹ کو کہتے ہیں کہ جس کے پیچھے انٹینشن ہو یا نہ۔ آپ جا رہے ہیں، آپ نے ویسے ہی دائیں دیکھا، آپ نے درخت دیکھ لیا، آپ نے بائیں دیکھا، تو دائیں بائیں دیکھنا کسی نیت سے، درخت دیکھنے کی نیت سے دیکھا، یہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ کوئی کام ہو، چاہے نیت ہو، ارادہ ہو یا نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عمل کس کو کہتے ہیں؟ ایسا کام جو ارادے سے کیا جائے، جو ارادے سے کیا جائے، اس کے پیچھے ایک نیت ہو، ایک ارادہ ہو۔ یعنی آپ یہاں پہ پانی ڈال رہے ہیں مٹی میں، تو اس کا کوئی ارادہ ہے، کس لیے؟ آپ کہیں پہ کوئی قلعہ ٹھوک رہے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی کیا ارادہ ہے؟ تو یہی جو عمل ہے، اس کے بارے میں اس کے پیچھے ارادہ اور نیت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل کی جمع کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کس کے ساتھ ہیں؟ نیتوں کے ساتھ۔ ساتھ سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ قیامت کے دن تولے جائیں گے۔ اکیلا عمل نہیں تلے گا، ساتھ نیت بھی۔ اکیلا عمل تل جائے، نیت غائب کر دیں، تو اس عمل میں کوئی وزن نہیں۔
وزن کس چیز کا ہے؟ نہیں نیت کا وزن ہے، کتنی خالص نے کس کے لیے کام کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عمل کیا کس کے لیے؟ محبت کی، من احب للہ، جس نے محبت کی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو وہ جو اللہ کے لیے محبت ہے وہ کہاں سے پتہ چلے گی؟ وہ ابغض للہ، جس نے نفرت کی تو اللہ کے لیے، وہ اعطا للہ، جس نے کچھ دیا تو کہاں سے پتہ چلے گا اللہ کے لیے دیا؟ نیت سے۔ اور وہ اللہ والی نیت نکال دی جائے اور دکھاوا آ جائے کہ میری تصویر لگ جائے فیس بک پہ، بلے بلے ہو جائے، ٹی وی میں خبریں چل جائیں، نیت پیچھے سے ہٹ جائے تو اس عمل میں وزن رہ جائے گا؟ عمل زیادہ ہو جائے۔ تو لہٰذا عمل وہ ہے جس کے پیچھے نیت ہو۔ اب یہ عمل اصل میں کام اور ارادے نیت کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ اچھا، صنع کیا ہے؟ صنعت، کاریگری، جس میں کام بھی ہے، نیت بھی ہے، اور تیسری چیز کیا ہے؟ اس کا یعنی کہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم جس کو کہتے ہیں گریجول، کسی چیز کو بن بنا کے اوپر لے کے جانا، جس میں پوری کی پوری پروگرامنگ ہے کہ کیا کر رہے ہیں۔ تو فعل کیا ہے؟ ایسا کام جس میں نیت ارادے کا ہونا ضروری نہیں، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا۔ عمل ارادہ بھی ہے اور نیت بھی ہے، یہ کام بھی ہے، نیت بھی ہے، اور اس کی پوری پروگرامنگ ہے، پورا بنا کے لے کے گئے ہیں۔ صنعت ایسے تو نہیں کھڑی ہوتی نا جی، آپ مزدور اکٹھے کرتے ہیں، پھر کمرے بناتے ہیں، پھر اس کے لیے مشینیں لے کے آتے ہیں، تو پھر جا کے کام سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا لفظ استعمال کیا؟ فعل۔ فعل کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جانب سے کچھ رعایت ہے اپنے بھائیوں کے لیے۔ ما فعلتم، فعل علمتم نواں صیغہ تھا، فعلتم بھی نواں صیغہ، فعل فعلا دو نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلت اس مؤنث نے کیا، فعلتا دو مؤنث نے کیا، فعلنا سب مؤنث نے کیا، فعلتا تو ایک مذکر نے کیا، فعلتما دو نے کیا، فعلتم تم سب نے کیا۔ ما جو کچھ، فعلتم اس میں بھی کون سا فاعل ہے جی؟ انتم، تم سب کا فاعل ہے، اور اس کا فعل کیا ہے؟ کیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ جانتے ہو میں نے ترجمہ کر دیا، اصل علم تم ماضی کیسی کا، کیا تم نے جانا، لیکن یہاں پہ جانا بھی نہیں ہے، اصل میں کیا ہے؟ جان لیا، کیا تم نے جان لیا؟ ترجمہ یہی کریں گے کہ کیا تم جانتے ہو، حل علمتم، کیا تمہیں پتہ ہے، کیا تم نے جان لیا ہے، کیا تمہیں، اور ما فعلتم جو کچھ تم سب نے کیا، بی یوسفہ با حرف جر، ترجمہ ہوگا ساتھ، اور اس نے یوسف کو کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا، زبر اس لیے ہے کہ غیر منصرف، یوسف عربی زبان کا لفظ نہیں، دوسری زبان سے، بی یوسف، یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو تم سب نے کیا، وا اور یہ واو کس چیز پہ عطف ہے؟ با پر، یہ با اب اس واو کے ذریعے آگے اثر کرے گی۔ اخن تھا بھائی، ٹھیک ہے جی، اخی ہو گیا تو پتہ کیا چلا کہ یہ کیا بن گیا ہے؟ مضاف بن گیا ہے، اور مضاف کس حالت میں بنا ہے؟ اخی حالت جر میں بنا ہے، مجرور ہے۔ یہ مجرور کیسے ہو گیا؟ یہ واو با پہ تھا عطف، تو یہ جو با ہے حرف جر، اس نے اخن کو کیا کر دیا؟ اخی کر دیا، مضاف، مضاف بنا تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کا بھائی؟ ہی ان کا کس کا جی؟ یوسف علیہ السلام کا۔ ما فعلتم بیوسف و اخیہ، کہ جو کچھ تم نے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا ہے، ما فعلتم حل علمتم، کیا تمہیں وہ بات پتہ ہے کہ جو تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کی ہے؟ اذ
اب یہاں پہ دو معنی لیے گئے ہیں از کے. ایک تو یہ ہے کہ از ہے ظرف زمان. اس کا مطلب کیا ہے؟ when it happened. اس کا مطلب کیا؟ جب یہ واقعہ ہوا تھا. اس ماضی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. تو ظرف ہو گیا. ایک پہلا ترجمے کا میں بتا رہا ہوں. تو ظرف ہوا تو ظرف ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف ہوتا ہے. اب یہ انتم جاہلون اس کا کیا ہے؟ یہ مضاف ہے. تو نظر آنے سے تو سمجھ نہیں آئے گا یہ مرکب اضافی بن گیا. لیکن اس کیونکہ ظرف ہے تو ظرف کے ساتھ مضاف الیہ بن کے مرکب اضافی. جب اگر اس کا ترجمہ کیا جائے ظرف زمان کے طور پہ when it happened, تو اس کا ترجمہ کریں گے از انتم جب تم سب تھے. تھے کہاں سے لائیں جی؟ اس سے. جب تم سب تھے جاہلون. جیم ہے لام مادہ ہے. جاہلا یجہل جہالتا. جاہلا ہوگا یا جاہلا ہوگا سر؟ نہیں جاہلا. جاہلا یجہل باب سمع. اچھا اس میں اب کیا ہے؟ دو اس کے معنی ہیں. نمبر 1 علم کا نہ ہونا. علم کا نہ ہونا بھی جہالت ہی. جاہل ہونے کا مطلب لا علم ہونا، جس کو علم ہے ہی نہیں. نمبر 2 جو علم ہے وہ خلاف حقیقت ہے، یعنی الٹا علم دماغ میں گھسا ہوا ہے. علم تو کچھ نہ کچھ ہے لیکن وہ جو حقیقت ہے اس کے برعکس. وہ بھی جس کو کچھ نہیں پتا وہ بھی جاہل ہے، جس کو الٹی بات سمجھ آ گئی ہے وہ بھی جاہل. اب یہاں پہ جاہل کی ضد کیا ہے؟ متضاد اس کے دو ہیں. نمبر 1 علم اور نمبر 2 حلم. حلم مطلب بردباری، سمجھ بوجھ، سیاڑا پن، یعنی عقل مندی. تو اس کے حوالے سے ہم کہیں گے اگر اس کی ضد ہے تو جہالت، جاہل یجہلو، تو کیا کہیں گے؟ لا علمی. اور حلم کے مقابلے میں کہیں گے تو کہیں گے بے وقوفی. اب وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جاہل کا جو ترجمہ ہے وہ لا علمی والا نہیں ہے بلکہ بے وقوفی والا. جب تم بے وقوف تھے، جب تمہیں سمجھ نا سمجھ تھے، جب تم نا سمجھ تھے، جب تم بے وقوف تھے. اچھا ایک اور اس کے ساتھ حلم کے مقابلے میں ہے جذباتی. حلیم انسان کون ہوتا ہے؟ جو بڑا سوچ سمجھ کے تو کوئی حرکت کرتا ہے. جذباتی انسان کون ہوتا ہے؟ ذرا سی بات نہیں ہوئی اور شور شرابہ، سر پھاڑ دیں گے، مار دیں گے، یہ وہ. بعد میں جب ٹھنڈا ہوتا ہے دماغ تو سوچتا ہے کہ میں نے. یہ ایک محاورہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ عقل مند کام کرنے سے پہلے اور بے وقوف کام کرنے کے بعد سوچتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو حلم کا الٹ ہے نا جی، جذباتیت، اس میں ناسمجھی اور بیوقوفی پائی جاتی ہے. یعنی کہ یوسف علیہ السلام کو بےعزت نہیں کرنا چاہتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ ایک معنی ہے نا. یہ تب معنی ہے جب ہم نے اسے بطور ظرف زمان کے لیا ہے when it happened. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم ناسمجھ اور بے وقوف ہوا کرتے تھے. ایک چیز یہ عزت رکھی ہے اگر ترجمہ ظرف کے اعتبار سے کیا جائے. لیکن کیونکہ عربی زبان تھوڑی سی وسیع ہے تو اس کا ایک ترجمہ کیا کر دیا؟ تعلیل.
اچھا اگر یہاں پہ وہ کہتے ہیں جنہوں نے اس کے تعلیل کا ترجمہ کیا ہے، اس کو تعلیلیہ کر کے لیا ہے، جو کہتے ہیں کہ یہ when it happened ماضی کے اعتبار سے ہے، تو انہوں نے کہا، جنہوں نے تعلیلیہ کا ترجمہ کیا نا، یہ کہتے ہیں کہ ماضی کے اعتبار سے نہیں ہے، ابھی پچھلی ملاقات میں تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پہ چوری کا الزام لگا دیا۔ ایک تو ایک بچپن کی بات ہوگی نا، یہ تو ابھی پچھلی ملاقات پہ انہوں نے کہا کہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام پہ چوری کا الزام لگایا، تو اس کا مطلب ہے یہ اس جو ہے یہ ماضی کا نہیں ہے، یہ تعلیلیہ ہے۔ تعلیلیہ کیا ہے؟ تعلیل ریزن، جس کا ہم ترجمہ کریں گے اس لیے کہ، تعلیلیہ کا لفظی مطلب تعلیل علت کسی چیز کے کرنے کی وجہ کیا ہے، اس میں کہتے ہیں جی کہ ہاں جی یہ وضو کر رہے ہو، کیا علت ہے؟ نماز پڑھ رہے ہو، علت کیا ہے اس کی؟ کیوں؟ ریزن بتاؤ، علت، کاز۔ ہر جو اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا ہے اس کی ایک لینگ کاز ہے، کیوں نازل ہوا ہے، ریزن کیا ہے اس کی، وجہ کیا، یہ کام کروا رہے ہیں تو کیوں کروا رہے ہیں؟ تو یہ اس کا ترجمہ کریں گے اس لیے کہ، جنہوں نے تعلیلیہ ترجمہ کیا وہ کہتے ہیں بھائی یہ بچپن کی بات نہیں ہے کہ جب انہوں نے حضرت یوسف کو یہ سارا کچھ کیا، وہ تو 4 دن پہلے آئے کہہ رہے ہیں کہ فقط سرقہ، تو چوری کی تھی، اخاہ، اس کے بھائی نے یعنی حضرت یوسف نے بھی چوری کی ہے۔ تو اب اس کا ترجمہ تعلیلیہ کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ حل علمتم، کیا تم نے جان لیا، ما فعلتم، کیا تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے، ما فعلتم، جو کچھ تم نے کیا تھا، یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ، اس لیے کیا تھا کہ انتم جاہلون، تم، اگر اس کو ماضی میں رکھا جائے تو ترجمہ جب تم نہ سمجھ اور بے وقوف تھے، اور اگر تعلیلیہ ترجمہ کیا جائے تو ترجمہ ہوگا اس انتم جاہلون، اس لیے کہ تم سب نا سمجھ تھے۔ نہیں، تعلیلیہ میں ترجمہ ماضی میں نہیں کیا، کیونکہ ابھی بھی انہوں نے کہا نا یوسف پہ الزام لگا دیا تو جھوٹا وہ بھی، تو اس لیے ترجمہ اس کو تعلیل میں لینا بھی عربی زبان میں ہے موجود۔ تو اب سمجھ آ گئی جی؟ کون سا جی؟ یہ بھی آسان ہے، یہ بھی ہے، اس لیے آخر اذ تم جاہلون، اس لیے کہ تم جاہل ہو۔ دو دن پہلے تو الزام لگا دیا، جب یہ انہوں نے حضرت یوسف پہ چوری کا الزام لگایا تب عقل مند تھے، اس لیے یہ تعلیل ہے، زیادہ جو زور ہے تعلیل ہے۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں۔ قالا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، حل علمتم، کیا تم نے جان لیا، کیا تمہیں پتہ ہے، کیا تم جانتے ہو، ما فعلتم، کیا کیا تم نے، بھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ، و اخیہ، اور ان کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، یہ کیوں کیا تم نے، اس لیے کہ تم نہ سمجھ ہو، بے وقوف ہو، تمہیں سمجھ نہیں اس بات کی کہ تم کیا کر سمجھ۔ اچھا اب اس کی تجوید دیکھ لیتے ہیں جی۔ قالا، قاف موٹا، 2 حرکتیں ہیں، لا 1 حرکت، قالا حل علمتم، حل علمتم، تم، یہ دیکھیں اب یہ میم ہے اور آگے پھر میم ہو گیا، اب اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے کہ علمتم ما، ایسے نہیں پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے، علمتم ما، اس میم کو اس میم کے ساتھ جوڑ دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ علمتم ما فعلتم بیوسف، یوسف، یو 1 2 حرکتیں ہیں، باقی 1 1، و اخیہ، اخیہ، اذ انتم جاہلون، جا کتنی حرکتیں ہو گئی، یہ مدیں بدل، جاہلون، لو 2 تھیں اور یہ نون عارضی طور پہ ساکن ہوا تو 5 حرکتیں اس کو کھینچ دیں گے۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں۔
قال قال هل علمتم ما هل علمتم ما فعلتم فعلتم بيوسف بيوسف وأخيه وأخيه إذ إذ أنتم أنتم جاهلون جاهلون. صدق اللہ العظیم. على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.